سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اقامت صلاۃ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم سورت کی ایک ایک آیت کو سمجھنے، سننے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے کو یاد کیا ہوا سبق سنانے، دہرانے کی، اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہماری زندگی میں پہلا مرحلہ ہے جو قرآن کی خاطر ہم آپس میں مل کر کے بیٹھ گئے. ہم قرآن پر مل کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، نہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، نہ یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی اور درسگاہ میں بیٹھتے ہیں. ہاں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے میں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے صادر کرنے میں ہم مشورے کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارا کام یہ نہیں تھا. ہمارا کام ایجوکیشن حاصل کرنی تھی، تعلیم حاصل کرنا ہمارا مقصد تھا زندگی کا. اور جس کی زندگی میں تعلیم آ جائے، نالج آ جائے تو وہ بادشاہ بنتا ہے. اب اگر ہم تعلیم سے نابلد رہیں گے، قرآن سے نابلد رہیں گے، تو ہمارے اندر جو سب سے بڑا جراثیم ہے وہ کس کی ہے؟ تفرقہ بازی ہے. اور امت مسلمہ میں اس وقت تفرقہ بازی سب سے زیادہ ہے. جتنے آپ دیکھیں گے گیٹ اپ کے لحاظ سے کہ تو بڑا زبردست نظر آ رہا ہے، لیکن تفرقے میں وہ سب سے آگے ہوگا. فرقہ واریت کا خاتمہ قرآن کرتا ہے، لیکن تب کرے گا جب ہم قرآن کے طالب علم بنیں گے. آج میں اور آپ قرآن کے طالب علم ہیں. قرآن کا کوئی علامہ، کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. عالم صرف وہ ذات ہے جس نے کلام بھیجا ہے. ہم دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں اس قرآن کے کیا ہے؟ طالب علم ہے. آپ بھی طالب علم، میں بھی طالب علم. میں ہو سکتا ہے آپ کا مانیٹر بن گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو بس وہ مانیٹر کا میں فریضہ انجام دوں گا، لیکن آپ میری اصلاح بھی کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اس پروگرام کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جب آپ پروگرام سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ العزیز ہم پروگرام آپ کے ساتھ شامل کریں گے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں اس پروگرام کو ہم ختم کریں. تو ترجمے کی طرف ہم جائیں گے. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ اللیل ہے. اللیل کے میں نے انگلش میں نے لکھا ہے. انگلش میں کیا ہے؟ دا نائٹ. ورنہ میں رات لکھ سکتا تھا، لیکن رات میں دی نہیں آتا ہے. رات میں دی نہیں ہے. رات کامن ہے نا، اردو میں کامن ہے، لیکن عربی میں جب آپ پڑھیں گے تو اللیل، ال لگا دیا نا تو آپ نے اس کو پراپر کر دیا. اور جب بھی ال لگتا ہے
تو وہ چیز کامن سے پراپر ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے میں نے دا نائٹ دی لگا دیا. اس کا مقصد سمجھ گئے آپ. اب آگے ترجمے کی طرف جاتے ہیں. اس میں بڑا اہم پیغام ہے. اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اس میسج کو سمجھنے کے بعد اس میسج کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے, آگے پہنچانا ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. واللیل اذا یغشا, بورڈ نظر آتا ہے سب کو؟ واللیل کا ترجمہ ہے, یہ واو تسمیہ ہے اور ترجمہ ہوگا قسم ہے رات کی. اذا کے معنی جب, یغشا وہ کیا ہو جائے, ہاں چھا جائے, کور کرے ہر چیز کو. یغشا. اچھا یہ جو یغشا ہے, یہاں یغشا ہے, یہاں تا ہے. اس کو ہم سمجھیں گے کہ کیوں ہے. اور ہمارے درمیان قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو گرامر سکھاتے ہیں, تو ہمیں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہے. والنہار قسم ہے کس کی؟ دن کی. جب وہ کیا ہو جائے, روشن ہو جائے. یہ تجلا جو ہے جلوہ سے ہے, جلوہ سے مراد یہ بالکل روشن ہو جائے. اب یہ بتانا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے, کسی لفظ کے شروع میں تا آ جائے, کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے, کسی لفظ کے شروع میں نون آ جائے. یہ قرآن مجید کے ہر پیج پہ آپ کو لفظ سے پہلے یہ حروف ملتے رہیں گے. جب یہ یتان آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا معنی ہے تو پھر آپ کو بڑا پتہ چلے گا کہ یہ تو آسان ہو گیا. یا جب آئے گا تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ یا وہ. اردو میں بھی یا یہ کہتے ہیں نا, تو یہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی عربی سے ہمارے بزرگوں نے لے کر کے اردو کے اندر شامل کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح تا تم, اس کا کیا ہوگا تم. یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے بعد کا لگا. مؤنث مذکر غائب کے لیے, اور یہ مؤنث غائب کے لیے آئے گا, خاطب مخاطب کے لیے بھی نہیں آئے گا. اسی طرح الف جو ہے یہ میں کے لیے ہوگا اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوگا, استعمال کر سکتا ہے. نون جب آئے گا اس کا ترجمہ ہم ہوگا, یہ مذکر بھی کرے گا اور مؤنث بھی کرے گا. کسی بھی لفظ کے شروع میں ذرا سمجھ آئے, کسی بھی لفظ کے شروع میں جس لفظ کے ساتھ یا آ جائے تو آپ ترجمہ کریں گے یہ یا وہ, اور مذکر میں کریں گے. جیسا یشکرون ہے تو آپ ترجمہ کریں گے وہ شکر ادا کرتے ہیں اور کریں گے. دو باتیں ہوں گی یہاں پہ, ایک پریزنٹ میں اور ایک فیوچر میں, دونوں میں ترجمہ آپ کر سکیں گے. کسی لفظ کے شروع میں یا تا آ نا یہ آ جائے تو آپ ترجمہ یہی کریں گے. اب آپ غور کریں گے کہ رات تو یار کیا ہے, ہماری زبان میں مؤنث ہے, جبکہ یہ کیا ہے, تو عربوں کی زبان میں رات جو ہے وہ مذکر ہے. ہو سکتا ہے عربی آ جائے وہ کہیں گے رات آتا ہے, آپ تو ہنسیں گے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ان کی زبان ہے. جس طرح پشتو والے کہتے ہیں بس جاتا ہے, تو وہ ان کی زبان ہے, وہ بس کو مذکر فارم میں لے رہے ہیں, آپ مؤنث میں لے رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہے یہاں پر بھی, لیکن آگے دن جو ہے وہ مؤنث ہے. عربوں میں دن جو ہے مؤنث ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا, اچھا جانا ہے. تو جس کا ترجمہ ہے, اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور لوگ سکون کی سانس لے لے اور اس تمام اعضاء لوگوں کے تر و تازہ ہو جائے, آرام دہ ہو جائے. تو رات کی قسم اللہ اس لیے کہا کہ رات ایک بہت زبردست کام کر کے سر انجام دیتی ہے, اور وہ کیا ہے, لوگوں کو سکون پہنچانا. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى,
قسم ہے دن کی جب یہ خوب روشن ہو جائے اور لوگوں کا ذریعہ معاش شروع ہو جائے. دونوں کا فائدہ کتنا ہے؟ بڑا فائدہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلق ذکر والانثى، اور اس ذات کی بھی قسم اور جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ، یعنی وہ ہر چیز کے اس نے جوڑے بنائے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ کچھ جیسے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا علم بھی آپ کو نہیں ہے کہ جتنے ہیں، لیکن سب کے میں نے کیا کر دیے؟ جوڑے بنائے. تو یونیورس کا سب سے بڑا جوڑا جو ہے وہ جہاں سے معلوم کرتے ہیں یونٹ سے، وہ ایٹم سے کریں گے. ایٹم یونٹ ہے یونیورس کا، اور اس میں پروٹان جو ہے وہ پازیٹیو چارج اور الیکٹران پر کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو بار ہوتا ہے. یہ اگر مؤنث ہے تو یہ مذکر ہے. اگر یہ سیم پول ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو ریپیل کر دیتے. تو یہ قانون ہے کہ یونٹ جو ہے آپ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرہ بنایا ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے، اس کے اندر بھی گردش ہے. تو اس گردش کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے کیا کر دیے؟ جوڑے بنائے. اسی طرح ہم نے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا. اور آگے کہا کہ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری صحیح، تمہاری کوشش، جستجو، اسٹرگل، لشتی ضرور جدا جدا ہے. جس طرح رات کا اپنا ایک پروگرام ہے، رات جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو آرام سکون پہنچاتی ہے. دن کیا کرتا ہے؟ ہمیں معاش اور روزگار کا ذریعہ بنتا ہے. ان دونوں کے فائدے ہیں، لیکن فنکشن دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے. ایک تاریکی اور ایک روشنی. اسی طرح مذکر اور مؤنث کا علیحدہ علیحدہ اپنی کوششیں ہیں، پرفارمنس علیحدہ ہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پروٹان بھی وہی کام کرتا ہے جو الیکٹران کرتا ہے، نہیں، اس کا اپنا علیحدہ فنکشن ہے. اس کا یہ اس کو ایگزسٹ کرے گا، باہر نہیں جانے دے گا، اور یہ باہر جا کر کے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، آگے جا کر کسی اور کے ساتھ مل کر کے نیا کوئی نئی پروڈکٹ بنائے. تو یہ ان کا کام ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، اس طرح ہر انسان کی، جتنے انسان ہیں تمہارے اندر جتنے بھی ہیں، تمہارے کام بھی بالکل جدا جدا ہے. اب ایک نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا سوچ رہا ہے کہ کوئی میرے جوتا باہر نہ لے جائے. کیا یہ بھی ہوگا نا؟ ایک نمازی اندر ہے، وہ نماز میں ہے، وہ کہے یار کہیں جوتا میں نے کھا رکھا ہے. وہ کس سے ڈر رہا ہے وہ بھی آدمی، نماز پڑھنے والا بھی. تو آپ نے نذیر اکبر آبادی کی وہ نظم تو پڑھی ہوگی، آدمیت نامہ. میٹرک میں تھا یا کس کلاس میں؟ ہاں جی، اس کو پڑھنا چاہیے جی. اس نے واقعی اس کا ایک زبردست خاکہ کھینچا ہے. اور نذیر اکبر آبادی عربی جانتے تھے، تب تو جا کر کے شاعری کی ہے اردو کی. اردو کی شاعری وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جس کو عربی نہ آتی ہو. اگر عربی کا گرامر نہیں آتا ہے، عربی کے الفاظ نہیں آتا ہے، تو وہ شاعری کر ہی نہیں سکتا. اردو والا جو بھی اردو کی شاعری کرے گا اس کو عربی کا سہارا لینا پڑے گا اس کو، کیونکہ الفاظ عربی سے نکالے گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو کے جو کوششیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں دو کیٹیگریز بتا دیے اللہ نے خود کہ کون ہے وہ. ایک وہ شخص ہے فاما. اب ہم ترجمہ کو دیکھیں گے. فا کے معنی پس، اور اما جب آتا ہے نا، اما یہ دیکھیں، اس کو میں ادھر لاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. فا علیحدہ ہے، اما علیحدہ ہے. یہ اما ماں نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اما، وہ نہیں ہے. یہ اما کے معنی ہوتا ہے اردو میں جب آپ کہتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں اما، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے. تو آپ اس کو اور آسان کر دیتے تو رہا وہ کام، آپ کہتے ہیں رہا وہ معاملہ.
یار رہا وہ معاملہ. بس جہاں تک تعلق ہے اس معاملے کا، اس کے لیے عربی میں کیا ہے؟ اما. یاد رہے گا جی. ایک ہوتا ہے اما، وہ اما ارادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سمجھ آئے. وہ اما اس طرح ہے اور ماں، یہ لادا لادا ہے. یہ ان کے معنی کے متعلق اور ماں کے معنی چیز، کس چیز کے متعلق. اس کا ترجمہ ہوگا کس چیز کے متعلق. لیکن یہ جو اما آئے گا اس کا ذرا خیال رکھیں گے. جہاں تک تعلق ہے پس رہا وہ شخص. یہ من وہی ہے جو انگریزی میں آپ استعمال کرتے ہیں مین. آپ کہتے ہیں من ربو کا، من کے معنی ہو. تو ہو کون ہوتا ہے؟ آدمی ہوگا نا، اس کی طرف آپ اشارہ کریں گے. تو یہ من وہ ہے. بس رہا وہ شخص آتوا، جس نے گفٹ کر دیا، عطیہ کیا، جس نے دے دیا، جس نے عطا کیا. عطا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عطیہ. اس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں گفٹ. جب گفٹ دیتا ہے تو اس کے پیسے نہیں لیتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے. واتقا، اور تقویٰ کیا، دیا، اور دینے کے بعد اس ہاتھ سے دیا تو پھر کہا کہ یار اس ہاتھ کو ہی پتہ نہ چل جائے. اپنے جو دیے ہوا کی نیکی کی بھی نیکی ہے، اس نیکی کو اس نے کیا کر دیا؟ محفوظ کرنے کی کوشش کی، اس کی پرہیزگاری کی کہ اس کو کہیں کیڑا نہ لگ جائے، اس کے اوپر کہیں شیطان حملہ نہ کر دے. تو حملہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی محفل میں آپ جاتے ہیں اور آپ نے کسی کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ دیا، مدد کی ہے، تو شیطان کہے گا بول ہی دو نا یار، یہ جو شخص جا رہا ہے نا اس کے ساتھ میں نے یار ایک وقت میں 2000 روپے دے دیے تھے، اس کو پاس 2000 بھی نہیں تھے، آج دیکھو یار گاڑی میں جا رہا ہے. تو آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے دیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. یہ شخص جو ہے یہ کرتا کیا ہے؟ عطیہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوشش کر رہا ہے کہ اس کی تقویٰ داری ہو جائے، اس کی پرہیزگاری ہو جائے، اس کی بچاؤ ہو جائے، تاکہ میری نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور یہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی مثالیں ہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کس طریقے سے ابوبکر صدیق نے کیا کیا، اور کہا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کیا کہا تھا؟ اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں بس. بلکہ اپنے گھر کی سوئی بھی اٹھا کر لائے. اتنا بھروسہ تھا اللہ کے اوپر. تو جو دیتا ہے پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرے. وصدق بالحسنى، اس نے کیا کر دیا؟ اور سچ کر کے دکھا دیا. بالحسنى، حسن عمل کو. اس حسین عمل ہے یہ عمل. اس نے کیا کر دیا؟ سچ کر کے دکھا دیا. یہ وہ شخص ہے کہ رب واقف رہے، باقی کسی کو پتہ نہ چلے. اور ہم جب قربانی لاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ 3 کروڑ کا گائے لائے. پھر کیا کرتے ہو؟ یہاں آتے ہو اس کے اوپر؟ نہیں آتا، اس پہ ہم نہیں آ رہے ہیں. نہیں رہتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غور کریں. ہاں، وہ جو آپ اس کے مووی بنا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے چند سالوں کے بعد اس کے سامنے جھک بھی جائیں گے، سجدہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو ہم وقتانے پہ کریں گے، جبکہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے. اس کو فرضیت کا مقام دے دیا. اور اب جو بھی شخص ہے بیچارہ غریب بھی ہے وہ بھی قربانی کرے گا، نہیں کرے گا تو اس کے خاندان والے کہیں گے قربانی نہیں کیجیے. تو اس طرح الخدمت والے 10,000 میں بھی قربانی کراتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو 5 لاکھ کی قربانی لے کے آتا ہے. ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں دیا، پھر اس کی حفاظت کی کہ کہیں شیطانی وسوسہ، نفسانی وسوسہ سے کہیں میرا یہ جو عمل ہے ضائع نہ ہو جائے. گویا کہ اس نے حسن عمل کو سچ کر کے دکھا دیا، بہترین عمل کر کے دکھا دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب ذرا غور کریں ذرا، یہ کام بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. یہ تو اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ورنہ میرے اور آپ کے اندر غرور، تکبر کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوگا.
اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ہم کیا کریں گے. اب آپ اردو کو دیکھیں، عربی کو دیکھیں. یہ فا علادہ ہے، سین علادہ ہے، نون علادہ ہے، یسر علادہ ہے، اور ہو علادہ ہے. یہ الفاظ کو دیکھیں آپ، ایک لفظ نہیں ہے یہ چونکہ بورڈ ہے ہمارے پاس تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فا کے معنی پس، سین کے معنی انقریب، جلدی. اچھا جب سین آ جاتا ہے تو آپ ترجمہ کریں گے فیوچر میں. کس میں کریں گے؟ یعنی آنے والے زمانے کے. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے تو آپ ترجمہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ مستقبل میں کریں گے. یاد ہو گیا؟ سیقولو، سیہدی. ہاں اسی طرح یہ بھی ہے سا. اب نون کا ترجمہ آپ کو یتان میں ملے گا. یہ دیکھیں ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم. یسر کے معنی آسانی، آسانی کر دیں گے. گے کیوں آ گیا؟ سین کی وجہ سے. سین دو کام کرتا ہے، ایک انقریب جلدی، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ مستقبل. اور ہو کے معنی اس شخص کو، ہو اس کو ہم آسانی کر دیں گے، ان کے لیے آسانی کر دیں گے، اس آدمی کے لیے جس نے یہ ہو جو ہے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایمن کی طرف ہے. یہ پروناؤن ہے. عربی میں پروناؤنس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ہر پیج پر، قرآن مجید کے ہر پیج پر پروناؤن موجود ہے. 12,000 پروناؤنز ہے قرآن میں. آیات کتنی ہے؟ 6,666 ہے. اس طرح 6,666 اور پروناؤنز کتنے ہیں؟ یعنی گویا کہ ہر آیت میں کئی پروناؤنز ہیں. تو پروناؤنز کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر مذکر ہے تو ہو، اگر مؤنث ہے ہا، اگر دو ہیں ہما، اگر جمع کے سیغے میں زیادہ ہے تو ہم، اور اگر عورتوں میں زیادہ ہو جائے تو مؤنث میں تو کیا ہوگا؟ ہمنا. یہ ہے. یہ لفظ کے آخر میں آئیں گے اور یہ وہ پروناؤنز ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پس انقریب. نو کے معنی ہم، یسر کے معنی آسانی، سہولت دے دیں گے. وہ اس شخص کو لیلیسرا، اس آسان کام میں. یہ کام ہم ان کے لیے کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. لیلیسرا، لی کے معنی لیے اور یسرا کے معنی آسان کام. یعنی اس آسان کام میں ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ سہولت دے دیں گے. جس نے اللہ کی خاطر دیا اور پھر اس کے بعد خاموش رہا، اس کی کوئی پبلسٹی نہیں کی، لوگوں کو نہیں بتایا، اس کا کہیں دل مجروح نہیں کیا، اور نہیں کہا کہ میں نے جس کو دیا جی وہ اللہ کی خاطر دے دیا. تو گویا اس نے اپنا صدقہ جو ہے وہ کیا کر دیا؟ سچا کر کے دکھا دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ایسے عمل کو ہم کیا کر دیں گے؟ آسان بنا دیں گے، جو کہ مشکل کام ہے. اللہ نے فرمایا ایک ایک شخص ہے. ایک تو یہ اللہ دو کام ہے، ایک رات کی قسم کھا رہا ہے اور ایک یہ گویا رات کے وقت کام کیا اور جا کر دیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب ایک اور ہے جو دن میں کر رہا ہے، دن میں تاکہ لوگ دیکھ لیں، فوٹوگرافیاں ہو جائے، لوگوں کو معلومات ہو جائے کہ دیکھو میں نے کتنا دیا. تو اب اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور ایک وہ شخص ہے اور رہا وہ شخص جس نے کیا کیا؟ دیا ہی نہیں بالکل. بخلا، بخل کیا. بخل کے معنی کیا ہے؟ کنجوسی کی. واستغنا، وہ بے پرواہ ہو گیا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، میری بہن پہ کیا گزر رہی ہے، میرے بھائی پہ کیا گزر رہا ہے. وہ اپنے ہی چکر میں ہے اور اپنے ہی سب کچھ کر رہا ہے، خیال ہی نہیں آتا ہے اس کو. بے پرواہ ہو گیا اور اپنے پیسوں پر کیا ہو گیا؟ بخیل بن گیا، کنجوس بن گیا. تو اس نے گویا اس حسن عمل کو کیا کر دیا؟ بہترین عمل اس کے سامنے موجود تھا، اس حسن عمل کو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے عمل کو جو
جھٹلا دیا. اس کے پاس موقع تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، لیکن یہ کیا بخیل بنا. اور بخیلی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ میرے پاس اور آپ کے پاس جو صلاحیت ہے یہ اللہ کی امانت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اگر آپ اس کو قرآن نہ دیکھیں گے تو آپ کئی غلط چیز دیکھ لیں گے باہر. اسی طرح یہ ضائع تو ہو جائیں گے. کان اگر نہیں لگاؤ قرآن کے لیے تو کئی اور چکر میں کان لگ جائیں گے. تو جو اللہ کے لیے یہ استعمال کر رہا ہے تو وہ حسن عمل کر رہا ہے. جو ان صلاحیتوں میں بخیلی کرے گا، اللہ کے لیے نہیں لگائے گا، تو گویا وہ حسن عمل کو کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے. یعنی اس عمل کو جھٹلا رہا ہے کہ کام جس کام کے لیے پیدا وہ اس میں نہیں آ رہا ہے. یہ زبان اللہ نے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے قرآن بیان ہو جائے. جب قرآن نہیں بیان ہوگا تو اس سے چغلیاں نکلیں گی، گالیاں نکلیں گی، اسی بری باتیں نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح ہو کہ ایک شخص وہ ہے جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہ بن کر بیٹھ گیا اور اس نے حسن عمل کو جھٹلا دیا، تو ہم کیا کر دیں گے؟ پھر وہی لفظ ترجمہ ہوگا. پھر کیا کر دیں گے؟ پس یا پھر. سین کے معنی جلدی، نون کے معنی ہم، اور یسر کے معنی آسان کر دیں گے. ہو اس کو، اس کے لیے للعسرا، مشکل کام. آپ کہیں گے مشکل تو ہے نہیں بخل کا کام. یہ صرف بخل یہ نہیں ہے. جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس شخص کے لیے قتل کرنا نہایت آسان کام ہوگا. قتل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہترین آدمی، اچھے آدمی کے لیے کسی چیونٹی پہ پیر رکھنا بہت مشکل ہے. تو یہ مشکل کام تھا قتل کرنا، لیکن شیطان اس کے لیے کیا کر دے گا؟ اور اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، کرنے دو. چوری کتنا مشکل کام ہے. جس طرح لڑکے چوریاں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، فوٹو میں آ جاتے ہیں اور اس طرح اس کا تصویریں بنتی ہے، وہ بہت مشکل کام ہے. نماز ادا کرنا آسان کام تھا، لیکن چوری کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ چوری کا راستہ جب وہ چن لیتا ہے اور بخل سے کام لیتا ہے، بے پرواہ ہو گیا اور اس نے جھوٹ کا سہارا دیا، اس نے عمل کو جھٹلا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس مشکل کام میں ہم اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ آسانی کر دیں گے. جو پیسہ نہیں لگا رہا تھا، لوگوں پہ نہیں خرچ کرتا، وہ پیسہ جوئے میں ہار جائے گا، وہ کسی اور چکر میں جا کے پیسہ اڑا دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. وما، اور کس کام آئے گا، اور ماں کس، یغنی کام آ جائے گا، عنہ اس کے متعلق، یعنی اس کے لیے، مالہ اس کا مال کس کام آ جائے گا؟ اذا جب، تردہ وہ گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو جو دنیا میں مال جمع کیا تھا اب وہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ غور کریں نا. جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو اگر 10,000 مکانات بھی بنائے ہم نے تو ہمارے کس کام آئیں گے؟ اگر ہم نے ان مکانوں میں ایک مکان کسی غریب کو دیا ہوتا تو وہ تو ہم اس تک میں آ جاتے، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو ہم بخیلے میں آ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی کوشش علیحدہ علیحدہ ہے، جدا جدا ہے. جس طرح رات اور دن علیحدہ علیحدہ ہے، اسی طرح انسانوں کی کوششیں بھی علیحدہ علیحدہ ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اچھے راستے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا برے راستے میں. جو انتخاب آپ کریں گے وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں. تو سورہ لیل کا مضمون یہ بتا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ آگے یہ آیات جا رہی ہے، یہ 2 کلاسوں میں 3 کلاسوں میں ہو سکتا ہے ہم ختم کریں، تو جب مزید ہم آیات پڑھیں گے
تو یہ باتیں اور ہماری سمجھ میں آئیں گی. لیکن اس کے لیے باہمی ڈسکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے, گروپ ڈسکشن کا ہونا ضروری ہے. جس طرح آج ہم نے پڑھ لیا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين